السلام علیکم ناظرین، تقریر دل پذیر کے پارٹ 24 میں خوش آمدید۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے عالم کے لیے روح، یعنی جو کائنات کی جتنی چیزیں موجود ہیں کائنات میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے اس کی روح رکھی ہے۔ یہ اس کا ایک موضوع ہے جس کے اوپر آج ہم بحث کریں گے۔ البتہ اس کو سمجھنے کے لیے کچھ چیزیں پہلے سمجھنا ضروری ہیں۔ آئے ہم ان چیزوں کو پہلے آپ کو کلیئر کر دیں، سمجھا دیں۔ ہمارا جو سابقہ موضوع چل رہا تھا وہاں بات ہماری یہاں ختم ہوئی تھی کہ جو بھی اثرات ہوتے ہیں کسی جسم کو، وہ اس کے دو حصوں پہ ہوتے ہیں۔ یا تو وہ اس کے وجود ظاہری پر ہوں گے جو ہمیں نظر آتا ہے، یا وہ اس کے وجود باطنی پر ہوں گے تو جو ہمیں نظر نہیں آتا، اور وہ اس کے وجود ظاہری سے پہلے موجود ہوتا ہے۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو امراض باطنی ہیں جو کہ باطنی وجود پر اثر انداز ہوتے ہیں، ان تمام امراض کے جو اثرات ہیں، اس کی سمٹمز ہیں، وہ روح کے اندر نمایاں ہوتی ہیں اور روح کو اس کی خاصی معلومات ہوتی ہے۔ جبکہ ظاہری جو بدن ہے اس کے اوپر جو بیماری، جو اثرات آئیں گے، جو ماحول کے اثرات آئیں گے، وہ ہمیں جو نظر آئیں گے، ہم نے ان کا نام سمٹمز، علامات یا اثرات جو بھی ہم اس کو رکھ سکتے ہیں، جو ہمیں نظر آتے ہیں ہماری آنکھ سے اور جن کو ہم اپنے حواس خمسہ سے محسوس کر سکتے ہیں، ہم ان کو کوئی نہ کوئی نام دے دیتے ہیں۔ جبکہ جو وہ چیزیں جو باطنی امراض کہلاتی ہیں، وہ ہمیں ہماری عام آنکھوں سے نظر نہیں آتے، نہ ہم ہمارے حواس خمسہ سے اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے روح کو سمجھنا ضروری ہے، اور یہ یقین کرنا ضروری ہے کہ روح کہاں کہاں موجود ہے۔ اب روح کو سمجھنے کے لیے ایک اور چیز یہاں سمجھنا ضروری ہے کہ یہ بات کائنات جب سے بنی ہے، جب سے انسان یہاں پر زمین پر موجود ہے، اس بات میں بحث رہی ہے کہ کائنات میں جاندار کون ہے اور بے جان کون ہے۔ تو شروع میں کہا جاتا تھا کہ جانداروں میں جو ہے نا وہ صرف انسان اور حیوانات شامل ہیں، حتیٰ کہ درختوں کو بھی وہ لوگ جو سابقہ فلاسفر تھے وہ ان کو جاندار نہیں سمجھتے تھے، لیکن بعد میں آنے والوں نے ثابت کیا نہیں، درخت بھی جو ہے وہ جاندار ہے۔ اس طرح جانداروں کی کیٹیگری میں تین لوگ شامل ہو گئے، اس میں ایک تو انسان ہے، ایک دوسرے حیوانات، حشرات وغیرہ سب کچھ اس میں آ جاتا ہے، اور تیسرے یہ کہ جو درخت ہیں، جتنے پودے ہیں، پھل پھول ہیں، یہ سارے بھی اس جاندار کی کیٹیگری میں اب آ گئے۔ اب ہم نے آج تک کی جو ہماری معلومات ہے اس میں ہم نے ان تین چیزوں کو جاندار تصور کیا ہوا تھا، جبکہ آج کل کی جو جدید دور ہے وہاں پہ ہمیں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے جراثیم جو پہلے نظر نہیں آتے تھے ان میں بھی زندگی کے اثرات موجود ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسے بھی ہمیں جراثیم ملے ہیں جنہیں ہم وائرس کہتے ہیں کہ وہ بعض حالات میں جاندار ہوتے ہیں اور بعض حالات میں بے جان بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وقت کے ساتھ کچھ تشریحات بدل بھی جاتی ہیں، کچھ معلومات میں اضافہ ہو جاتا ہے، کچھ اصول جو ہے وہ تھوڑی سی شکل اپنی تبدیل بھی کر لیتے ہیں۔ تو ہم اس جدید بحث میں نہیں پڑیں گے، یہاں پر جو تذکرہ حضرت کر رہے ہیں وہ اس دور کے حوالے سے ہے کہ جب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جاندار جو ہے اس میں صرف انسان اور حیوان ہی شامل ہیں۔ تو آگے کی جو ہماری بحث ہے اس میں یہ چیز ذہن میں رکھ کے اس کو پڑھیں کہ حضرت کے دور کے حوالے سے کہ جو معلومات موجود تھی اور اس کے اوپر جو تشریحات کے فلاسفہ کرتے تھے، ہم اس کے مطابق اس بات کو ڈسکس کریں گے۔ تو حضرت فرماتے ہیں، باقی رہا عالم کے لیے روح کا ہونا ہر چند، یعنی اگرچہ نظر سرسری یعنی بظاہر میں ایک نامعقول بات معلوم ہوتی ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ وجہ اس کی بجز اس کے اور کچھ نہیں کہ زندگی سانس کے لینے اور اپنے ارادے سے حرکات کے کرنے کا نام رکھ چھوڑا ہے۔ یعنی اس وقت جو تشریحات کی جاتی تھیں اس میں جانداروں کی تشریح میں یہ چیز شامل تھی کہ جاندار وہ ہے جو سانس لیتا ہو اور اپنی مرضی سے حرکت کر سکے، لہٰذا وہی جاندار ہے، باقی ساری چیزیں بے جان فلاسفہ نے کہی ہوئی تھی اس وقت کے دور میں۔ اب اس تعریف کے حوالے سے دیکھیں تو لوگوں نے درختوں اور پودوں وغیرہ کو اس اصول کے تحت اس کیٹیگری سے نکال دیا تھا، کیونکہ ان کے نزدیک یہ تھا کہ پودے حرکت نہیں کر سکتے، اس لیے وہ جو ہے نا اس کیٹیگری میں آتے نہیں، انہیں ہم جاندار تصور نہیں کریں گے۔ لیکن علیحدہ بات ہے کہ بعد میں آنے والوں نے ان کو بھی جانداروں کی کیٹیگری میں رکھا۔
البتہ یہاں کی ہماری جو بحث ہے اس کا جو تھیم ہے، مین مقصد ہے، وہ روح کو دیکھنا ہے۔ اس میں یہ دیکھنا نہیں ہے کہ کون جاندار ہے یا بے جان ہے۔ لہٰذا یہاں پہ حضرت جب جاندار بے جان کا جو ریفرنس دیتے ہیں، وہ اس دور کے حوالے سے یا اس سے پہلے جو فلاسفہ جو چیز بیان کر گئے ہیں وہ وہاں سے اپنا ریفرنس نکالتے ہیں۔ تو بعد والے جو حضرات ہیں، جو آج کے موجودہ حضرات ہیں، وہ اس چیز کو ذہن میں رکھ کے اس چیز کو پڑھیں اور دیکھیں اور سمجھیں۔ حضرت فرماتے ہیں، اور اگر ہم تم یہ بات جانتے کہ زندگی اسے نہیں کہتے، بلکہ زندگی حقیقت میں اسے کہتے ہیں کہ جس سے جاننا، پہچاننا، سوچنا، سمجھنا تعلق رکھتا ہے، تو ماں سوا انسان اور حیوانات کے زمین، آسمان، درخت، پہاڑ، بلکہ مجموعہ عالم کے حق میں بھی ارواح کے ہونے کا اگر اقرار نہ کرتے تو انکار بھی نہ کرتے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ پہلے تو جو اصول تھا نا، وہ یہ تھا کہ سانس لینا اور ارادے سے حرکت کرنا۔ اگر اس اصول کو دیکھیں تو پھر تو صرف جاندار جو ہے نا، اس میں انسان اور حیوان شامل ہے۔ البتہ اگر ہم اس اصول میں کوئی چیزیں اور بھی شامل کر دیں، یعنی جاننا، پہچاننا، سوچنا، سمجھنا، تعلق رکھنا، تو یہ تو صرف انسان اور حیوانات میں شامل ہے۔ لیکن ایک اصول ہم نے یہاں پہ بیچ میں شامل کر دیا، وہ یہ ہے کہ روح کا۔ اگر ہم یہ یقین کر لیں کہ جس چیز کے اندر روح ہے، جس چیز کے اندر بھی روح ہے وہ جاندار ہے، اور جس کے اندر روح نہیں ہے وہ بے جان ہے، تو ہماری تعریف تھوڑی سی جاندار اور بے جان کی مختلف ہو جائے گی۔ آگے حضرت فرماتے ہیں کہ بڑی دلیل اس بات کی کہ زندگی فقط نام سانس لینے اور حرکت کرنے کا نہیں، وہ یہ ہے کہ آدمی اگر دیر تک سانس بند کر کے بیٹھا رہے اور اپنے ارادے سے کوئی حرکت نہ کرے تو کوئی دیوانہ بھی اسے یوں نہیں کہے گا کہ یہ مر گیا۔ ہاں، اتنی بات بے شک ہے کہ انسان اور حیوانات میں تا دم حیات سانس لینا ایک طبعی بات ہے، پر ہر وقت لازم نہیں کہ برابر سانس لیے جائے۔ باقی رہا اپنے ارادے سے حرکت کرنا، سو ہمیں ایسا کوئی نظر نہیں آتا کہ کسی دلیل سے یہ ثابت کر دے کہ زمین، ہوا، درخت، پہاڑ وغیرہ اپنے ارادے سے حرکت نہیں کر سکتے۔ بہت یعنی زیادہ سے زیادہ وہ کوئی کہے گا تو یوں کہے گا کہ ہم نے آج تک کسی درخت کو مثلاً اپنی جگہ سے دوسری جگہ سرکتے نہیں دیکھا۔ سو اگر یہی دلیل ہے تو تم نے بہت سی چیزیں دیکھی ہی نہیں ابھی تک۔ تو حضرت کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اس بات کو اصول بنا لیں کہ حرکت کرنا اور سانس لینا ہی صرف جاندار ہونے کی علامت ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں انہی میں یہ چیزیں پائی جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ کائنات میں کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں بھی موجود ہوں جن میں یہ چیزیں دونوں موجود ہوں، لیکن ہم نے اس کو بے جان تصور کیا ہو اور بعد میں جا کر پتہ لگے یہ تو جاندار تھا۔ تو ایسا بالکل ممکن ہے، جیسے کہ پودوں کے بارے میں ایسا ہی ہوا کہ شروع میں ان کو بے جان تصور کیا جاتا تھا، لیکن بعد میں جا کے پتہ لگا کہ پودے سانس بھی لیتے ہیں، اور یہاں تک صاحب معلوم ہو گیا کہ پودے حرکت بھی کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم تک جو خبر پہنچی فلاسفہ کے ذریعے یا لوگوں کے ذریعے، تو وہ اس میں غلطی کا امکان بھی ضرور ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں اگر خبر کے غلط ہونے کا احتمال کسی طرح سے اٹھایا جائے کہ یعنی فرض کر لو یہ بات غلط بھی ہے، تو میں تو ان قصوں کا جن سے درختوں، پتھروں وغیرہ کا بولنا اور اپنے آپ حرکت کرنا ثابت ہے، ہرگز انکار نہ کروں، کیونکہ مجھے بڑی دلیل قوی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ماں سوا ان اشیاء کے جن کو ہم جاندار کہتے ہیں، اوروں میں بھی بلکہ ہر شے میں جان ہے، اور ہر ذرہ اور ہر چیز کے لیے ایک روح ہے۔ اب حضرت کا یہاں پہ جو مقصد ہے اس سارے پیراگراف کو سمجھانے کا، اس میں اب یہ بات واضح ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ روح جو ہے وہ ہر جو ہے جاندار بے جان میں موجود ہے، ہمیں اس کا پتہ نہ لگے تو علیحدہ بات ہے، اور اس پہ مان لینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ ہم مان لیں۔ اب ہم ایک مثال سے اس بات کو سمجھا دیتے ہیں۔ یہ مثال کتاب میں نہیں لکھی، البتہ ہم ایک بات سمجھانے کے لیے اس کو سامنے لے آتے ہیں۔ اب ہم اگر یہ کہیں کہ جاندار جیسے انسان ہیں، ان کے جو ہے جسم میں خون یا کوئی ایسا مواد ہے جو بہتا ہے جس کی وجہ سے یہ جانداروں کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے، تو لیکن لہٰذا زمین جو ہے اس میں چونکہ ایسا خون نہیں ہے، اس لیے زمین بے جان ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ زمین کے اندر جو پانی ہے وہ اس کے اندر وہی کردار ادا کر رہا ہے
جو انسان کے جسم میں خون ہے، یعنی اس کے جسم کے ہر حصے کو سراب کرتا ہے، اسی طرح زمین کا جو پانی ہے وہ زمین کے جسم کے ہر حصے کو جہاں جہاں مطلوب ہوتا ہے اس کو سراب کرتا ہے۔ تو جس طرح ہمارے جسم کے اوپر سے پسینہ اٹھتا ہے بخارات بن کے، زمین کی سطح سے یہ پانی اٹھتا ہے بخارات بن کر۔ اگر ہم اس طرح کی چیزیں دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے یار جس طرح ہمارے جسم کے اندر یہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اسی طرح زمین کے اندر بھی تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ ہمارے جسم کے اوپر بال اگتے ہیں، زمین کی سطح کے اوپر یہ جو بال ہیں وہ اس کے درخت ہیں، وہ درخت ہی اس کے بال ہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری تشبیہات ہم اس طرح زمین کے اندر بھی نکال سکتے ہیں، جس سے ہمیں یہ ثابت کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ زمین بھی یقیناً جاندار ہوگی۔ باقی اس کا اپنا ایک کردار ہے، جو زمین اپنا کردار ادا کر رہی ہے، جب تک اس کا خاتمہ نہیں ہو جاتا تب تک وہ اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔ اب اس کا خاتمہ کب ہونا ہے اور اس کی ابتدا کب ہوئی یہ تو بنانے والے کو پتہ ہے، اس کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ اور زمین کی جو عمر ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ ہماری عمر اتنی نہیں ہے کہ ہم زمین کا مکمل مطالعہ کر سکیں، جہاں ہم یہ بتا نہیں سکتے کہ زمین کب جا کر ختم ہوگی۔ اب اس میں کوئی ایک بندہ یہ بھی نقطہ نکال سکتا ہے کہ جاندار جو ہے وہ بچے پیدا کرتے ہیں، زمین جو کہ بچے پیدا نہیں کرتی اس لیے بے جان ہے۔ تو یہ تصور بھی غلط ہے، کیونکہ زمین کے اندر بہت ساری چیزیں ایسے پیدا ہو رہی ہیں جو زمین کا جو ہے وہ حصہ ہیں لیکن وہ اس سے علیحدہ ہو چکے ہیں۔ اس کی ایک مثال ہم یہ دے سکتے ہیں کہ یہ جو چاند ہے یہ زمین کا حصہ تھا کسی وقت میں، اس سے علیحدہ ہو کے اس کے ارد گرد گھومنے لگ گیا۔ اب ہم یہاں پر یہ سوال اٹھا لیں کہ زمین کا اگلا حصہ، اگلا بچہ کب آئے گا، تو یہ فضول بات ہوگی، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک جاندار جو ہے اس نے اگر ایک اولاد پیدا کر لی ہے تو وہ دوسری بھی ضرور پیدا کرے گی، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آگے اس کا خاتمہ ہو، ٹھیک ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نسل در نسل آگے ہی چلتا رہے، یہ سلسلہ لامتناہی ہی نہیں ہوتا، اس کو رکنا ہے کہیں نہ کہیں۔ لہٰذا یہ جو ہم تک خبر پہنچی ہے اس کے مطابق یہ سلسلہ اب یہاں پہ رکے گا اور اس کا خاتمہ ہے آگے۔ تو جیسے اس کی ابتدا ہوئی ہے، اسی طرح جانداروں کی ایک ابتدا ہے، ایک انتہا ہے، ایک دفعہ ان کو شروعات ہوتی ہے، انسان ہے اس کی ایک پیدائش ہوتی ہے، اس کے بعد اس نے مر جانا، اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ بھی حقیقت ہے کہ زمین کی بھی ایک ابتدا ہوئی ہے، اب اس کا بھی کبھی نہ کبھی خاتمہ ہونا ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہم نکال سکتے ہیں زندگی میں کہ جس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ زمین بھی جاندار ہے۔ تو دلائل کے تو اس طرح بہت ساری چیزیں نکالی جا سکتی ہیں۔ باقی اگر ہم زمین، پتھر اور اس طرح کی چیزوں کو بے جان کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں، سائنس میں ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا ہے، تو وہ صرف سمجھنے کے لیے ہے، کچھ چیزوں کو دوسری چیزوں سے علیحدہ کرنے کے لیے ہم کچھ خصوصیات متعین کر لیتے ہیں۔ اب ان خصوصیات کی حقیقت کتنے فیصد درست ہے یہ ہمارا ہمیں ایگزیکٹ نہیں پتہ، کیونکہ آئندہ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے جاندار اور بے جان کی تاریخ مزید کچھ تبدیل ہو جائے، اس میں 50 سال لگیں، 100 سال لگیں، کیونکہ یہ تعریف ہے تو یہ بدل بھی سکتی ہے۔ تو حضرت کا یہاں پہ یہ جو پیراگراف میں فرمانا ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں اس کائنات میں موجود ہیں سب کے اندر کوئی نہ کوئی روح موجود ہے، اس روح کی وجہ سے وہ جاندار ہے۔ اگر اس کے اندر روح موجود ہے تو وہ جاندار ہے۔ اس حوالے سے زمین جو ہے وہ بھی ہماری جاندار ہے، جس طرح ہم جاندار ہیں، کیونکہ ہمارے اندر جب روح نکل جاتی ہے تو پھر ہم بے جان کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچ جاتا ہمارے اندر۔ ہم بالکل ایسے ہی ہیں کہ جیسے ایک عام پتھر پڑا ہوا ہے یا کوئی عام پتا جو پودے سے، اپنے درخت سے علیحدہ ہو کر زمین پر گر گیا ہے، تو اس وقت اس کی جو حالت ہوتی ہے ہم اس کو جاندار نہیں کہیں گے، اس کو ہم بے جان ہی کہیں گے، کیونکہ اب وہ آگے بڑھ نہیں سکتا، اس کی نسل آگے نہیں چل سکتی، نہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز بچی ہے کہ جو اس کی بقا کے لیے ضروری ہے، تو وہ ایک ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کا بھی یہی حال ہے کہ جب وہ اپنی ایک پیدائش سے لے کر اپنے آخر تک، جب اس کا آخری وقت آ جاتا ہے، اس کے بعد اس کے اندر روح نکل جاتی ہے، تو جب روح نکل گئی تو پیچھے جو بچ گیا وہ بے جان ہے۔ اس کو ہم جانداروں کی کیٹیگری میں اس طرح اب ہم نہیں لے سکتے، کیونکہ وہ تمام عوامل اس کے اندر رک گئے ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ اصل جو چیز جس کی وجہ سے وہ جاندار تھا وہ اس کی روح ہی تھی، اور اگر یہی روح باقی اشیاء میں بھی موجود ہے تو باقی اشیاء بھی جاندار ہوں گی۔ یہاں پر ایک مزید سوال اٹھ جاتا ہے کہ فرض کرو ایک پتھر ہے، وہ کہیں پڑا ہوا ہے اور وہ ہل نہیں رہا، اپنی جگہ پہ موجود ہے، وہ کوئی حرکت نہیں کر رہا، اس کی سانس نہیں لے رہا، کوئی عمل نہیں کر رہا، کوئی جیسے جانداروں کے اندر عوامل چل رہے ہیں اس کے اندر نہیں ہو رہے، تو ہم یہ کیسے تصور کر لیں کہ اس کے اندر روح موجود ہے؟ اب اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ انسان یا حیوانات کے اندر جو روح موجود ہے
وہ ایک خاص کام کر رہی ہے۔ اب یہ جو روح ہے وہ جس جسم کے اندر ڈالی جاتی ہے وہ اس جسم کے مطابق، اس کے خد و خال کے مطابق اور اس کے محل وقوع کے مطابق کام کرتی ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پرندے کے جسم میں جو روح ہے وہ انڈے دیتی ہے، انسان کے جسم میں جو روح ہے وہ بچے دیتی ہے، تو لہٰذا جو پرندہ ہے وہ اس کو ہم کہیں کہ یہ بچے دیا کرے اور انسان جو ہے وہ انڈے دیا کرے، تو اس کے لیے ہمیں روح کے ساتھ چھیڑ خانی کرنی پڑے گی اور اس جسم جو ہے اس کے اندر بھی ہمیں تبدیلی لانی پڑے گی۔ اگر یہ جسم انڈے دینے والا ہوگا تو روح انڈے دے گی، اگر وہ جسم بچے پیدا کرنے والا ہوگا تو روح بچے پیدا کرے گی۔ اسی طرح ایک پتھر یا ایک پہاڑ جس مقصد کے لیے وہ بنایا گیا ہے، جس ماحول کے مطابق اس کا جسم تخلیق کیا گیا ہے، جو جب اس کے اندر روح ڈالی جائے گی تو وہ وہی کام کرے گی جس مقصد کے لیے وہ بنایا ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک پہاڑ اٹھ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو، اس طرح ٹانگوں کے اوپر کھڑا ہو کے چلے جس طرح کے ہم جاندار چلتے ہیں، یا اس طرح اڑ کے دکھائے ہمیں پہاڑ جیسے پرندے اڑ کے دکھاتے ہیں۔ تو اگر اڑنا جو ہے وہ جانداروں کی ہی صفت ہو تو ایسا تو پھر انسان اڑ نہیں سکتا، اس کا مطلب ہے کہ انسان بے جان ہے، یعنی یہ تو زاویہ نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ ظاہر ہو گیا کہ اب پہاڑ جو ہے وہ کس مقصد کے لیے بنایا گیا، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا۔ پہاڑ کی جو روح ہے وہ اس کے اندر درختوں کو اگانے کا کام کر رہی ہے، پرندوں کو، حشرات کو جو ہے وہ گھر مہیا کرنے کا کام کر رہی ہے، اور ان کو پانی کے ذریعے سیراب کر رہی ہے، اس کے اندر تازہ پانی کے چشمے خارج کرنے کا کام کر رہی ہے، اور اس معاملے میں پہاڑ جو ہے وہ اپنا کام کرتے جا رہے ہیں، ان کے اندر جو روح موجود ہے وہ کام کر رہی ہے۔ اب ہمارے اندر جو روح ہے وہ ایک خاص وقت کے لیے ہے، اسی طرح پرندوں کے اندر روح ہے وہ خاص مقصد اور خاص وقت کے لیے ہوتی ہے۔ بعض حشرات اور پرندے ایسے ہیں جو چند دنوں کی زندگی گزارتے ہیں پھر وہ بھی بے جان ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ اس طرح انسان ہے وہ بھی چند سالوں کی زندگی گزارتا ہے پھر بے جان ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ اسی طرح پہاڑوں کی بھی ایک زندگی ہے، ان کی ایک ابتدا ہوئی ہے، اب ان کی ایک انتہا ہونی ہے۔ اب ان کی لائف ٹائم کا ہم سے زیادہ ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان میں روح نہیں ہے، ان کے اندر بھی روح ہے اور ایک خاص مقصد کے لیے ہے۔ البتہ ان کا مقصد بڑا ہے اور لمبا ہے اور وہ چلتا جا رہا ہے۔ وہ اس وقت ختم ہوگا جب حکم ہوگا ان کے اندر روح کو نکل جانے کا، تو وہ روح نکل جائے گی، اس کے بعد ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ ان پہاڑوں کا ایک وقت میں خاتمہ ہونا ہے، لہٰذا اس زاویے سے دیکھیں تو پہاڑ بھی جاندار ہیں۔ اسی طرح ہم پہاڑ کے کسی دامن میں موجود کسی پتھر کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہیں کہ وہ پتھر جو ہے وہ بغیر کسی فائدے کے ادھر پڑا ہوا ہے، تو ایسا نہیں ہے، وہ کسی خاص مقصد کے لیے پڑا ہوتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی کام ہوگا جس کے لیے وہ وہاں پہ پڑا ہے۔ اگر ہم کسی نے خود اٹھا کے، ہمارے جیسے انسان نے کسی نے شرارتاً کہیں اس کو اٹھا کے کسی ایسی فضول سی جگہ پہ نہ رکھ دیا ہو، تو جہاں وہ پڑا ہوا ہے قدرتی طور پہ جہاں پڑا ہوا ہے وہ اس کا ایک خاص مقصد ہے، اور اس کے اندر روح موجود ہے جو خاص مقصد کے لیے ہے، اور اس کے اندر جو روح موجود ہے اس کا کام ہی یہی ہے کہ اس کو ایک جگہ پڑا رہنے دے بس، اور روح جو ہے وہ اپنا وہ کام کر رہی ہے اور پتھر پڑا ہوا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ پتھر کے اڑ کے کہیں ہمیں پرندوں کی طرح اڑ کے دکھائے یا کہیں جا کے دکھائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے جسم کو کہیں اٹھا کے پھینکیں گے تو وہ اڑ کے جائے گا۔ تو پتھر اس زاویے سے دیکھیں تو وہ بے شک جاندار ہوتا ہے۔ تو حضرت بیسیکلی اسی چیز کے اوپر زور دیتے ہیں کہ اس زاویے سے چیزوں کو دیکھا جائے کہ تمام کائنات کے اندر روح موجود ہے۔ اب اس روح کی مزید جو تفصیل ہے وہ اگلے ٹاپک میں بھی آئے گی، ہمارے ساتھ بنے رہیں، ہم انشاءاللہ اس ٹاپک کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے بارے میں بھی کچھ باتیں مزید آگاہی کے طور پر آپ پیش کریں گے۔ اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو ضرور کمنٹ میں درج کر دیجیے گا، انشاءاللہ ہم آپ کو اس کے بارے میں جواب بھی دیں گے، اور کوشش کریں گے کہ اگر کوئی غلط بات ہے تو ہماری اصلاح ہو جائے، اور اگر کوئی اچھی بات آپ تک پہنچی ہے تو وہ ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ بہت شکریہ۔